بال بال برابر تم ہم کو تلاش کرتے رہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس فرق ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں کھلے میدان میں کرتے ہیں. یہ ہماری حکمت ہے، وہ تمہاری حکمت ہے. حکمتیں ہیں کھلے عام، چھپا کے نہیں، کوئی چیز چھپائی نہیں. باد کربلا کہ اعلان کے ساتھ یہ کام ہو جس کا نام ہے عزاداری حسین. اتنے مظالم، اس کے بعد ہر امام اس پر مصر ہے، اصرار ہے کہ مجلس تو ہوگی. توجہ کیجئے گا، کسی امام نے مجلس نہیں چھپائی. ہر امام کی مجلس سے میں سناتا چلا جاؤں، اور صرف یہ نہیں کہ خاندان کے لوگوں کو بٹھا لیا اور کہا آؤ مجلس حسین کر لیں. نہیں، گھر کے دروازے کھلوا دیتے تھے، اور دروازے کھلوا کے کہتے تھے پورے مدینے میں اعلانات کرو کہ محرم شروع ہو گیا، محرم کا چاند ہو گیا، محرم کا چاند ہو گیا. اور کبھی سفر میں ہیں، دو معصومین کے لیے، ایک امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے اور ایک امام رضا علیہ السلام، سفر میں ہیں، سفر میں گھوڑے پہ سوار ہیں، گھوڑا بڑھ رہا ہے، چلتے چلتے گھوڑا رک گیا، آنسو گئے. اصحاب نے پوچھا مولا راستے میں گھوڑا؟ کہ دیکھا نہیں محرم کا چاند نکل رہا ہے. ارے یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں ہمارے خون بہائے گئے. ارے یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں ہماری گھر کی شہدانیوں کے سر سے چادریں چھینی گئی. حضرت امام رضا سیاہ لباس پہنتے، جیسے ہی چاند ہوتا، شور ہوتا مسجد نبوی میں چاند ہو گیا، امام سیاہ لباس پہن کر، سیاہ کرتا پہن کر ایک شال سیاہ رنگ کی گلے میں ڈال لیتے محرم کا چاند ہوتے ہی، اور پھر غلاموں سے کہتے گھر کے دروازے کھول دو. باہر کا بیٹھ کا جو ہوتا کہتے اس کے دروازے جو باہر کھولتے ہیں کھول دو، صدر دروازہ بھی کھول دو، تاکہ نظر آئے باہر سے جانے والے کو پورا منظر. آپ دیکھ رہے ہیں جو منظر نظر آ رہا ہے آپ کو، ادھر مڑ کے جب آپ دیکھیں گے پورا میدان ہے. یہ 3 در بنے، یہ تینوں در کھلے ہوئے ہیں، پٹ اس کے جو ہیں وہ تہ کیے ہوئے ہیں، بند، دروازے کھلے ہوئے ہیں. جو وہاں پر آخر میں وہ وہاں سے یہاں تک پورا منظر دیکھ رہا ہے کہ لوگ اندر بیٹھے ہیں، کالے کپڑے پہنے. آپ مڑ کے دیکھیں تو وہاں تک آپ کو مجمع نظر آئے گا. یہ کیا منظر ہے؟ یہ منظر امام رضا نے بنایا. گھر کے دروازے کھول دو، جو آتا جائے بیٹھتا جائے، جو آتا جائے بیٹھتا جائے. منبر پہلے ہی بیچ میں رکھ دیا جاتا. اعلان سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے نکلتے، کالے کپڑے پہن لیتے اور امام کی خدمت میں ادب سے بیٹھتے جاتے. اب سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے. امام کھڑے ہوتے اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے شہر مدینہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اہل مدینہ آؤ آؤ آؤ، میرے دادا کا پرسہ دو، میرے جد حسین کا پرسہ دو. یہ واحد چاند ہے، یہ واحد چاند ہے کہ آپ جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ چاند ہو گیا تو ایک دم غمزدہ ہو جاتے ہیں، چہرے پہ غم کے آثار آتے ہیں، اور اندر سے دل آپ کا یہ چاہتا ہے کوئی جگہ ملے تو تھوڑا سا بیٹھ کے رو لے. اور پھر آپ مجلس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور جہاں آپ دیکھتے ہیں ذکر حسین وہیں بیٹھ گئے کہ آج تو چاند کا حال سننا ہے. آج تو محرم کے چاند کا حال سننا ہے. چاند رات ہو گئی، کل سے پہلی محرم 1439 ہجری شروع ہو جائے گی.
تو ہم چاند کا ہی حال سنا رہے ہیں. آؤ تعزیت ادا کرو, پرسہ دو, اور بار بار دروازے کی طرف نظر. اور سب کو معلوم ہے کہ امام کسی کے منتظر ہیں, اور دور سے دروازے پر آتا ہوا مسافر نظر آیا. ابھی وہ صدر دروازے پر پہنچا ہے, حجرے میں داخل نہیں ہوا, یہاں امام منبر کے پاس کھڑے ہو گئے, اور وہیں سے آواز, دیبل آ گئے, آؤ آ میرے ذاکر حسین, آ جا, آ دیبل آ گیا, تو آ جا. وہیں سے وہ رونے لگا, امام کو دیکھ کے رونے لگا, قریب آ گیا. مولا کوشش تو کی تھی کہ جلدی پہنچ جاؤں, میں اپنے گاؤں سے پیدل چلا, سواری نہیں ملی, کب بیٹھ جا, میں تیرے پیر کے کانٹے نکال دوں. مجھے پتا ہے تیرے پیروں میں مٹی بھری ہے, پریشان نہ ہو, تیرے قدردان یہاں بیٹھے. یہ بتا نیا مرثیہ کہہ کے لایا؟ کہاں مولا, لایا ہوں, نیا مرثیہ کہہ کر لایا ہوں, تقریر کے آخری 2 جملے ادا کر رہا ہوں, اور تعزیت کل گفتگو ہوگی. ہاں نیا مرثیہ لایا ہوں. تو جا پھر, دیر کیا ہے, سنا مرثیہ سنا. آیا منبر کے پاس, آ کے کھڑے ہو کر مرثیہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا. ایک بار نگاہ اٹھائی, کہ دیبل کھڑے ہو کر پڑھو گے, اتنی دور سے تھکے ہوئے آ رہے ہو, یہ منبر کس کے لیے رکھا ہے؟ تمہارے لیے تو رکھوایا ہے, منبر پہ جاؤ, منبر کے زینے پہ بیٹھ کے پڑھو حسین کا حال. ہاتھ جوڑے, کا جسارت نہیں کر سکتا, امام معصوم نیچے بیٹھا ہے, میں بلند ہو جاؤں. کہا دیبل صرف میں نہیں بیٹھا ہوں, میرے جد رسول خدا, میری دادی فاطمہ زہرا, یہ ہے ذکر عظمت حسین. جا, اللہ نے حسین کے ذکر کو عظمت عطا کی ہے, تو اوپر بیٹھ, معصوم نیچے بیٹھ کر سنیں گے. دیبل روتا ہوا منبر پہ گیا, اور ایک بار مرثیہ شروع کیا, اور اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا, اے سید, بس آخری جملے ہیں, اے ترجمہ کر رہا ہوں مرثیہ کا, اے سید نساء العالمین, جنت سے آئیے اور آ کر دیکھیے آسمان شرف کے ستارے آسمان سے ٹوٹے اور ٹوٹ ٹوٹ کے فرش زمین پہ گرنے لگے. آپ کے گھر کا کوئی ستارہ, آپ کے گھر کا کوئی ستارہ نجف میں گرا, آپ کے گھر کا کوئی ستارہ بغداد میں کاظمین میں گرا, ارے آپ کے گھر کا کوئی ستارہ کربلا میں گرا. بس یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بار امام رضا نے سر اٹھایا, کہ ایک شعر اور بڑھا, اس میں ایک شعر اور بڑھا, اور وہ شعر یہ ہے جو میں نے کہا ہے, شعر بڑھا لے کہ سیدہ آپ کے گھر کا ایک ستارہ ٹوٹ کر ملک خراسان میں گرا, ملک خراسان میں گرا, موسی رضا اس سرزمین پہ دفن ہو گیا. اے فاطمہ زہرا, اب دیبل شعر دہرا نہیں پا رہا, امام کہتے شعر دہرا دے. اس نے شعر کو دہرایا, ایک بات قنات ہلی اور ایک کنیز چادر اوڑے ہوئے باہر آئی, امام کی خدمت آ کے کہتی ہے, مولا اس سے کہیے شعر روک دے, آپ کی بہن کو غش آ گیا ہے. ارے بھائی کی موت کی خبر, بہن لائے